السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، ابھی بھی جو ہم نے آپ کے سامنے دو آیتیں تلاوت کی ہیں، یہ سورہ النجم کے شروع کی دو آیتیں۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا بیان فرمایا ہے۔ معراج کا ذکر قرآن کے دو مقامات پر، ایک سورہ بنی اسرائیل یعنی سورہ اسراء میں، اور دوسرا سورہ النجم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے۔ سورہ اسراء میں اس کا اجمال ہے، اور سورہ النجم کی 18 آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معراج کی تفصیل بیان کی۔ یہ مبارک سفر 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ پہلا سفر مسجد حرام سے شروع ہو کر مسجد اقصیٰ پر تمام ہوتا ہے۔ قرآن کی زبان میں اسے اسراء کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ سفر کا دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے شروع ہو کر سدرۃ المنتہا پر تمام ہوتا ہے۔ سدرۃ المنتہا پر جو سفر تمام ہوتا ہے اسے معراج کہتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا سے حضرت جبرائیل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، تو وہاں سے آگے نامعلوم مقامات تک جو آپ نے سفر کیا ہے اسے شریعت کی زبان میں معراج کہتے ہیں۔ تو معراج کے 3 حصے، اسراء، معراج اور اعراج، جن کی یہ تفصیل ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ اسراء میں اسے مختصراً، اور سورہ النجم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ سورہ النجم کی جو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس کی مختصر سی تشریح و ترجمانی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ معراج کے ثبوت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ والنجم اذا ہوا، قسم ہے مجھے تارے کی جب وہ زمین کی طرف گرتا ہے، جھکتا ہے یا لپکتا ہے۔ معراج کے ثبوت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تاروں کی قسم کیوں کھائی؟ تو مفسرین کی تحقیق یہ ہے کہ چونکہ یہ سفر اوپر کی طرف ہوا، آسمانوں کی طرف ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دلیل بھی ویسی ہی پیش کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کائنات کو بنایا، اور اس کائنات میں لاکھوں گیلیکسیز ہیں، اور ہر گیلیکسیز میں لاکھوں لاکھوں ستارے ہیں، اور کروڑ سال سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ ہر ستارہ اپنے محور میں تیر رہا ہے، کسی سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے برخلاف آپ نے راتوں میں دیکھا ہوگا کہ بہت سے تارے ٹوٹتے ہیں، اور وہ آسمان پر ایک لکیر چھوڑتے ہوئے کہیں دور جا کر ختم ہو جاتے ہیں، نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اصل میں یہاں اسی کا بیان کیا گیا کہ اس اللہ کی قدرت و طاقت کو دیکھو جس نے ستاروں کی قسم کھائی ہے کہ تقریباً 200 ستارے روزانہ آسمانوں میں ٹوٹتے ہیں، زمین کی طرف لپکتے ہیں، جھکتے ہیں، آتے ہیں، مگر اس زمین پر آنے کے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں فنا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور کروڑوں سال سے اپنی زمین کو اللہ تعالیٰ محفوظ طریقے سے چلا رہا ہے۔ اور ایسے لاکھوں ستارے ٹوٹ رہے ہیں جو دوسری گیلیکسیز میں ٹوٹتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کا انتظام و انصرام کرتا ہے، سب کو اپنے قابو میں رکھے ہوئے ہے۔ تو کیا وہ پاک پروردگار جو اتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہو، جس میں اربوں اربوں کھربوں ستارے ہوں، ٹوٹتے ہوں، گردش میں ہوں، سب کے نظام کو اللہ نے قائم رکھا ہے، ایک دوسرے سے محفوظ رکھا ہے، تو ایسی قدرت و طاقت والا پروردگار کیا اپنے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں معراج نہیں کرا سکتا؟ اس کی دوسری تشریح یہ ہے
کہ نجم کہتے ہیں ایسے پودوں کو جن میں تنا نہیں ہوتا، جنہیں ہماری زبان میں بیلیں کہتے ہیں، جو بغیر کسی سہارے کے کھڑی نہیں ہو سکتی اور اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ ان کا جو تنا ہوتا ہے انسان کی انگلیوں سے زیادہ موٹا نہیں ہوتا، مگر اس میں پھل دیکھیے کتنے بڑے بڑے آتے ہیں۔ ایک ایک تربوز 50 کلو، 40 کلو، 35 کلو، 30 کلو کا اسی بیل میں سے نکلتا ہے۔ ایک ایک خربوز 15 کلو کا۔ ہم نے امریکہ میں جو پیلا کدو دیکھا ہے وہ تقریباً 150 کلو کا کدو دیکھا ہے، وہ سب باریک باریک تنوں میں سے نکلتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں دلیل پیش کی ہے کہ وہ پاک پروردگار جو بہت مختصر سے وقفے میں 1.5 مہینے 2 مہینے میں اتنے بڑے بڑے تربوز، خربوز، کدو وغیرہ نکال دیتا ہے، پیٹھے وغیرہ نکال دیتا ہے، بالکل مختصر سے وقت میں اتنی بڑی بڑی چیزیں۔ آم کا جو پھل ہے وہ تربوز کا مقابلہ نہیں کر سکتا، خربوز کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سیب جو ہے کبھی بھی تربوز کے برابر نہیں ہو سکتا، حالانکہ وہ اس کا پیڑ ہوتا ہے، یہ بالکل پودے ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلیل یہ دی ہے کہ وہ پاک پروردگار جو بالکل 1.5-2 مہینے میں اتنی باریک سی تنے والی چیز سے اتنے بڑے بڑے پھل نکال دیتا ہے، کیا وہ پاک پروردگار اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک مختصر سے وقفے میں آسمانوں پر لے جائے اور پھر واپس لائے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے نجم کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ اس سے مراد نہ ستارے ہیں نہ پیڑ پودے ہیں، بلکہ نجم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور یہ معراج کا بیان ہے کہ قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محمد کی جو ایک روشن تارے کی مانند ہیں، آپ معراج میں تشریف لے بھی گئے اور دنیا میں واپس بھی آئے۔ ہوا کا معنی ہوتا ہے نیچے اترنا، اور خال خال معنی میں اوپر چڑھنا بھی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں دونوں معنی کو جمع فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا قسم ہے ذات محمد کی جب وہ معراج میں آسمانوں میں تشریف لے گئے اور واپس وہاں سے دنیا میں تشریف لے آئے۔ سامعین گرامی، یہ معراج کی مختصر سی تشریح تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں سورہ نجم کی روشنی میں پیش کی۔ اس کے اور بھی تفصیلی بیانات ہیں جو انشاءاللہ تعالی کل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور جو سائنسی دلائل ہیں معراج کے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔